ویلکم ٹو ویب ٹیوٹرز اگین. آج کی اس ویڈیو میں ہم آؤٹ لائن سے ریلیٹڈ ہی ڈسکس کریں گے. لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آؤٹ لائن کو ڈسکس کیا تھا ود رسپیکٹ ٹو کمپیٹیٹیو ایگزامس، اور جو ہم نے آؤٹ لائن سلیکٹ کی تھی دیٹ واز ٹاپیکل آؤٹ لائن. ٹھیک ہے، جس میں ہم نے ہیڈنگس اور سب ہیڈنگس کی ہیلپ سے آؤٹ لائن کمپلیٹ کی تھی، اور میں نے آپ کو اس میں مسٹیکس بتائی تھی کہ کیا کیا اسٹوڈنٹس کرتے ہیں. بٹ اگر کسی نے وہ ویڈیو مس کی ہے تو کائنڈلی آپ اس ویڈیو سے وہ ہیلپ لے سکتے ہیں. آج کی ویڈیو میں ہم آؤٹ لائن کی ہی بات کریں گے، اور سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے اپنی آؤٹ لائن کو. اچھا، آؤٹ لائن میں رفلی تو ہم سب کو یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ انٹروڈکٹری پیراگراف یا انٹروڈکشن کی ہیڈنگ ہمارے پاس ہوتی ہے، باڈی پیراگراف، اور پھر کنکلوژن. ٹھیک ہے، کنکلوژن میں اس کو کمپلیٹ نہیں لکھ رہی، یہ کنکلوژن. ٹھیک ہے، اچھا، انٹروڈکشن، باڈی پیراگراف اور کنکلوژن، اس کو ہم نے لکھنا کس طرح سے یہ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں دیکھ لیا تھا. آج کی جو ویڈیو ہے وہ بیسیکلی اس چیز پہ ہے کہ ہم اپنا جو پارٹ 1 ہے ہمارے پاس انٹروڈکشن کا، اس سے ریلیٹڈ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ جو انٹروڈکشن ہے اس کو ہم نے لکھنا کیسے ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ موسٹلی اسٹوڈنٹس اس چیز میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم سٹارٹ کیسے کریں، اس کو آگے لے کے کیسے چلیں. تو آج ہم بیسیکلی ہمارا فوکس آؤٹ لائن کے جو فرسٹ پارٹ ہے دیٹ از انٹروڈکشن، اس پہ ہوگا. انٹروڈکشن میں مینلی ہمارے پاس، اگر ہم انٹروڈکشن کے لیے ایک اسکیچ بنانا چاہیں تو اس طرح سے ہمارا انٹروڈکشن ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا انٹروڈکشن جو سٹارٹ ہوگا وہ ہوگا جنرل سے. یہاں پہ ہمارے پاس آ گیا جنرل، اور جنرل سے یہ موو ہوگا ٹورڈ اسپیسیفک. ٹھیک ہے، اور اسپیسیفک میں ہمارے پاس جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے انٹروڈکشن کا جو اینڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کچھ ریکمینڈ یہ کرتے ہیں کہ آپ کا جو اینڈ نہیں مڈ تھیسس اسٹیٹمنٹ ہو، لیکن میں پرسنلی یہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ جو آپ کی تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کا لاسٹ سینٹینس ہو. ٹھیک ہے، اب جرنل سے اسپیسیفک میں ہم کس طرح سے جا سکتے ہیں؟ کسی سٹوری سے بھی ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں، کسی کوٹیشن سے بھی، کسی مورل لیسن سے، کوئی ایسی چیز جو اٹریکٹ کرے. آپ کے ایگزامینر کو وہ چیز اٹریکٹ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، انٹروڈکشن میں ایک آپ کو ایگزامپل کے طور پر، ایک سیمپل کے طور پر ایک انٹروڈکشن جو لاسٹ ہم نے کلاس میں لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آؤٹ لائن دیکھی تھی، اسی کا ہم آج انٹروڈکشن دیکھیں گے. کلائمیٹ چینج از اے ہیوج تھریٹ فار دا اکانومی آف پاکستان. یہ ہمارے پاس ٹاپک تھا جس پہ میں نے آپ کو آؤٹ لائن بتائی تھی، آؤٹ لائن سکھانا کا طریقہ بتایا تھا کہ آؤٹ لائن ہم کرتے کس طرح سے ہیں. اس ویڈیو میں آپ کو انٹروڈکشن کے بارے میں بتا رہی ہوں. یہ ہمارے پاس انٹروڈکشن ہے، آئی ہوپ آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہوگا. اب اس انٹروڈکشن میں جو سٹارٹ لیا گیا ہے یہ کوٹیشن سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، our scientific power have overturned our spiritual powers. We have guided missiles but misguided men. اب کوئی بھی ایگزامینر ہے جب وہ اس طرح کی چیز، کیونکہ ہمارے پاس ٹاپک کلائمیٹ چینج ہے، لیکن جب وہ اس طرح کی کوٹیشن دیکھتا ہے، کوئی کوٹ دیکھتا ہے، کوئی ورڈز دیکھتا ہے، تو اس کی اٹینشن آٹومیٹیکلی گریب ہوتی ہے آپ کی رائٹنگ کی طرف. اس لیے جب بھی ہم نے لکھنا ہے اس میں سب سے پہلے یہ چیز اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ ہم نے اپنی رائٹنگ کو اٹریکٹیو بنانا ہے. لیکن ایز اے بگنر، اگر آپ ایز اے بگنر پریکٹس کر رہے ہیں تو آپ بالکل سمپل سے وداؤٹ اینی ورڈس، وداؤٹ اینی تھنگ آپ لکھ سکتے ہیں. اس کا بھی میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے. تو یہ پہلے آپ نے کوٹیشن دے دی، پھر دا اسٹیٹمنٹ بائی مارٹن لوتھر کنگ از ویری ٹرو. اچھا، یہ بہت ہی ایک سمپل فارم ہے کہ آپ کوٹیشن لکھو، اسی کوٹیشن کو آپ آبویسلی، کیونکہ یہ کوٹیشن کسی عام بندے کی نہیں ہے اور اس کی اسٹیٹمنٹ ہمیشہ ٹھیک ہی ہوتی ہے،
اسی کو آگے کنٹینیو کرو تو اس کو آپ کو لکھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. اس سے اگر آپ اس کو ریڈ کریں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ بہت ہی جنیرک، بہت ہی ایک سمپل ایسے ہے، لیکن یہ ایسے کا جو سیمپل میں نے آپ کے لیے ڈالا ہے یہ پراپر CSP سے چیکڈ ہے، اپرووڈ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سیمپل ان لوگوں کے لیے ہے جن کو ہیلپ چاہیے، جیسے مجھے پچھلی ویڈیو میں بھی کمنٹس کیے ہیں اسٹوڈنٹس نے کہ ان کو ہیلپ چاہیے، تو ان کے لیے یہ سیمپل ہے. اور اگر آپ لوگوں کو یہ سیمپل پسند آیا ہو تو اس کو لائک بھی کریں ویڈیو کو، اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو مزید ویڈیوز کے لیے. اور اس کو ایک دفعہ میں ریڈ کرتی ہوں تاکہ کہیں پہ کسی کو کنفیوژن ہو تو وہ کلیئر بھی ہو جائے. Our scientific powers have overturned our spiritual powers. We have guided missiles but misguided men. The statement by Martin Luther King is very true that technology has revolutionized the life of mankind, but it is technology which has destructed the globe as well. Climate change is undoubtedly a prominent destruction by technological advancement. اب یہاں تک اگر ہم اس کو ریڈ کریں تو ہمیں آئیڈیا ہو رہا ہے کہ پہلا بالکل جرنل ہے، ٹھیک ہے، سائنٹیفک ریولوشن کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، پھر کیا کیا ہے کہ اس کو لنک کیا گیا ہے کلائمیٹ چینج کے ساتھ. ٹھیک ہے، کلائمیٹ چینج بھی ایک ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے طور پر. ٹھیک ہے، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کے ایسے میں یہی چیز کرتی ہے کہ آپ نے لکھنا وہی ہے جو آپ کے مائنڈ میں ہے. ٹھیک ہے، کوئی نئی چیز اس وقت آپ نے پروڈیوس نہیں کرنی، لیکن آپ اس کو لنک کس طرح سے کرتے ہو، دیٹ میٹرز. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے سمپل صرف ایسے لکھنے کے لیے، انٹروڈکشن لکھنے کے لیے پہلی جو 4-5 لائنیں ہوتی ہیں وہ مشکل ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ نے جرنل سے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے اور اسپیسیفک کی طرف جانا ہوتا ہے. تو وہ ایک اٹریکٹیو لائن یوز کرنی پڑتی ہے. باقی ایز اٹ از آپ جو انٹروڈکشن سے پہلے آؤٹ لائن بناتے ہو، آؤٹ لائن میں جو چیزیں ڈالتے ہو اس کو ایک ایک لائن میں آپ ایکسپلین کر دو، آپ کا انٹروڈکشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے. میں اس کو آگے کنٹینیو کرتی ہوں. نو کنٹری از فری فرام دس ایشو بٹ ڈیولپنگ کنٹریز آر مور ولنریبل ٹو کلائمیٹ چینج. اب ڈیولپنگ کنٹریز کا یہاں پہ ہم نے کیوں ذکر کیا ہے آگے، کیونکہ ہمارے پاس بات ہو رہی ہے پاکستان کی، اینڈ پاکستان از آلسو included in third world countries، یا ڈیولپنگ کنٹریز میں پاکستان انکلوڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، being no exception Pakistan is also confronting the very challenge since last 2 decades. اب جرنل سے سٹارٹ کیا، بالکل اسپیسیفک آگے، اسپیسیفکلی پاکستان پہ ہم آگے. کلائمیٹ چینج از کرشنگ اکنامک گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف پاکستان. یہاں سے ہمیں کلیئر ہو گیا کہ مین فوکس ہمارا اکانومی پہ شفٹ ہو گیا ہے. فرسٹ، shortage of water is serious threat to the economy of the country which is an outcome of climate change. اچھا، یہ جو فرسٹ سیکنڈ یہ چیزیں ہیں، یہ اس کے لیے میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بناؤں گی، اس میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ یہ ہمارے لیے کتنی ضروری چیزیں ہیں. پنکچویشن مارکس ہو گئے، ہمارے پاس جو انڈینٹیشن ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. اس پہ بھی انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گی. Second, the resources of the country are continuously depleting. Third, erratic rain pattern is disturbing the growth of the state. Fourth, droughts are also the result of changing weather. اور اسی طرح یہ آگے یہ چلتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اگر آپ پچھلی ویڈیو دیکھیں جس میں ہمارے پاس آؤٹ لائن ہے تو آپ کو کلیئرلی آئیڈیا ہوگا کہ وہاں پہ انہی چیزوں کو ہم نے یوز کیا ہے، جو ہم نے اپنی سب ہیڈنگ میں چیزیں لکھی ہیں ان کو جب ہم ایک ایک کر کے ایسے کے اندر ڈال دیتے ہیں اپنے انٹروڈکشن کے اندر، تو آپ کا انٹروڈکشن ایزیلی کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اچھا، اسی طرح ہم آؤٹ لائن کو اس میں جو ہے وہ صرف ایڈ کرتے جائیں گے تو ہمارا جو انٹروڈکشن کا مین باڈی ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی جرنل سے اسپیسیفک کی طرف سے. اب اینڈ میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ تھیسس اسٹیٹمنٹ ڈالنی ہے. تھیسس اسٹیٹمنٹ کی ایک بہت ہی آسان اگزامپل یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کازز افیکٹ ہیں تو آپ ڈائریکٹلی اس کو کہہ سکتے ہو کہ دس ایسے از ایم ٹو ڈسکس اور ہائی لائٹ دا مین ایشوز آف کلائمیٹ چینج، مین کاز آف کلائمیٹ چینج اینڈ دیئر افیکٹس آن اکانومی آف پاکستان. یا یہاں پہ جو تھیسس اسٹیٹمنٹ یوز ہوئی ہے وہ یہ ہے، Thus, this piece of writing will shed light on the major causes of climate change. How is climate change a threat
for economic prosperity of Pakistan and what would be the possible measures to cope with it. اب یہ اسٹیٹمنٹ کیا کر رہی ہے، آپ کے پورے ایسے کو پریزنٹ کر رہی ہے کہ آپ پورے ایسے میں کیا بات کرنے جا رہے ہو. ٹھیک ہے، آئی ہوپ اس سیمپل سے آپ لوگوں کو کلیئر ہوگا کہ ہم نے اپنا انٹروڈکٹری پیراگراف کس طرح سے لکھنا ہے.